رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عامر ہاشمی اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں قومی ترقیاتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر بندرگاہ کا منصوبہ نہ صرف بلوچستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس سے پورے خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں مسئلہ کشمیر کو تمام بین الاقوامی فورمز پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت اور فضائی مودی حکومت کے ہاتھوں مسلمانوں کی شناخت پر حملے کی سازشوں کے خلاف آج مکمل ہڑتال کی گئی۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں دختران ملت کی چیئرپرسن آسیہ اندرابی کی نئی دلی کی تہاڑ جیل منتقلی کی مذمت کی گئی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ عوام کو ارزاں نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں 50,000 نئے یوٹیلیٹی سٹورز کھولے جائیں گے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ملک سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے 54 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 1200 سے زائد نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر جنرل اسمبلی کا اجلاس رواں سال آن لائن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی میں ہزاروں مسلمانوں نے آج 86 سال کے بعد استنبول کی تاریخی آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ اور معروف ادیب اور اعلیٰ پائے کے سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب کی آج 34ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ رئیسہ کاظمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان یقینی بنانے کے علاوہ صوبے کے سماجی اقتصادی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی ترقیاتی کونسل کے دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بلوچستان کے لوگوں کے احساس محرومی سے بخوبی آگاہ ہے اور اسے دور کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے افسوس ظاہر کیا کہ ماضی میں بلوچستان کو فنڈ فراہم کیے گئے تاہم ان کے منصفانہ استعمال کو نظر انداز کیا گیا اور صوبے کا بڑا حصہ پسماندہ رہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کی ترقی کا منصوبہ نہ صرف بلوچستان کے لیے اہم ہے بلکہ اس سے پورے خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ انہوں نے سڑکوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے علاوہ بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہ گوادر منصوبے سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے مشیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی مواصلات کے نظام، زراعت، بجلی کی پیداوار سمیت مجوزہ منصوبوں کا جائزہ لے گی۔ اجلاس میں صوبے کے معدنی وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے بلوچستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور بری فوج کے سربراہ جنرل جاوید باجوہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ترقیاتی منصوبوں سمیت صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے صوبے کے امور پر بات چیت کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے تنازع کشمیر کو تمام بین الاقوامی فورمز پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کشمیر محاصرے میں کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد میں پاکستان ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کشمیری مسلمان کئی دہائیوں سے محکوم ہیں تاہم موجودہ بھارتی حکومت نے متنازع علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کر کے انسانی وقار اور مظالم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔
Modi Sarkar has surpassed all the Delhi governments. مودی حکومت کی جانب سے آئین کی شکون 370 اور 35A کے خاتمے کو 1 سال ہو گیا ہے اور کشمیری مسلمانوں کو بھارتی قابض فوج کی ہاتھوں شدید مصائب و مشکلات کا مسلسل سامنا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت نے آزادی کی جدوجہد کرنے والے نہتے کشمیریوں کو شہید کرنے اور محاصرے، لاک ڈاؤن اور مکمل مواصلاتی بندش کی شکل میں مقبوضہ کشمیر میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے اور غنڈہ گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری نوجوانوں اور بچوں کو پیلٹ گنز کے استعمال کے ذریعے بینائی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے کے گھناؤنے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے اور مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کی آباد کاری میں سہولت فراہم کر کے علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازشیں بھی تیز کر دی ہیں۔ قومی سلامتی ڈویژن کے معاون خصوصی معید یوسف نے اس موقع پر کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اپنی مؤثر سفارتکاری اور حکمت عملی کی مدد سے مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنے منصفانہ حق خود ارادیت کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ معید یوسف نے کہا کہ بھارت اپنے جھوٹے بیانیے سے اپنے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس موقع پر قومی تحفظ خوراک کے وزیر فخر امام نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ دلیری سے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں اور بین الملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ تمام عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نازیزم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ سردار مسعود نے کہا کہ فضائی بھارتی حکومت کے تحت کشمیری اپنے اور پورے بھارت کے مسلمان زیر عتاب ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج بھارتی جارحیت اور مودی کی فضائی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت پر حملے کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی ہویت کانفرنس نے کی تھی۔ ہڑتال کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں لوگوں خصوصاً فوجی کیمپوں کے نزدیک رہنے والوں کی اراضی پر جبری قبضے کے خلاف بھی احتجاج کرنا تھا۔ ہویت کانفرنس نے آج نماز جمعہ کے بعد بھارت مخالف مظاہروں کی بھی اپیل کی تھی، تاہم قابض انتظامیہ نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے روکنے کے لیے پورے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکاروں کو تعینات کر کے سخت پابندیاں نافذ کر دیں۔ کل جماعتی ہویت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں آج کی ہڑتال کامیاب بنانے پر کشمیری عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی تسلط سے آزادی کے عظیم مقصد کے حصول تک جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ بیان میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں محمد یاسین ملک، محمد اشرف صحرائی، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی اور مسرت عالم بٹ کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں دختران ملت کی چیئرپرسن آسیہ اندرابی کی نئی دلی کی تہاڑ جیل منتقلی کی مذمت کی گئی۔ قرارداد سینیٹر مشاہد حسین سید نے پیش کی تھی۔ ایوان نے آسیہ اندرابی کو دلی کی بدنام زمانہ جیل کے آئسولیشن وارڈ میں رکھنے کی شدید مذمت کی۔ ایوان مودی حکومت کے اس اقدام کو ایک بے گناہ شخصیت کے خلاف انتقامی کارروائی سمجھتا ہے جس کا واحد جرم مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی پر اطمینان ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال روز بروز بہتر ہو رہی ہے اور عوام سے کہا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں تاکہ کورونا کیسز میں اضافہ نہ ہو۔ انہوں نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے صحت کے عملے کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ اس سال گزشتہ ماہ اور رواں ماہ کے دوران ملک میں پولیو کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس ماہ کے آخر تک یورپ میں پروازوں کی بحالی کے لیے اپیل دائر کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے PIA کی پروازیں پہلی بار معطل نہیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیان یا کراچی میں طیارہ حادثہ پروازوں کی معطلی کا باعث نہیں بنا بلکہ حفاظتی خدشات کی بنیاد پر PIA پہلے ہی یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کی زیر نگرانی تھی۔
وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ یورپی ممالک کے لیے پی آئی اے کی پروازیں رواں سال کے آخر تک بحال ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت پی آئی اے کے عظمت رفتہ بحال کرے گی. ہم نے چیزوں کو ریفائن کرنا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی، پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کرنی. پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. پی آئی اے کو ان گلوری ڈیز میں ہم لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ فخر کیا کرتے تھے، ناز کرتے تھے پی آئی اے پہ سفر کرنے میں. غلام سرور خان نے کہا کہ قومی فضائی کمپنی کے وسیع تر مفاد میں پائلٹس کے لائسنسوں کی تصدیق کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے دوران 28 لائسنس منسوخ کیے گئے. ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 3 بجے ہوگا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں. قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ عوام کو ارزاں نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے پاکستان بھر میں 50,000 نئے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے جائیں گے. مواصلات اور محکمہ ڈاک کے وزیر مراد سعید نے قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان بھی کامیاب جوان پروگرام کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کے قیام کے سلسلے میں قرض کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کی غرض سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو مناسب سطح پر رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کی فعال پالیسی اور انتظامی اقدامات کی بدولت اس سال جنوری سے جون تک افراط زر 14.6% سے کم ہو کر 8.6% تک آ گیا ہے. خزانے کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری زین قریشی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ زرعی ترقیاتی بینک نے چھوٹے کاشتکاروں کو زرعی قرضے دینے والی 482 شاخوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ زرعی ترقیاتی بینک ملک بھر میں تمام اہل کاشتکاروں کو قرضے دینے کا یکساں موقع فراہم کرتا ہے اور کسی بھی ضلع کے کاشتکار کو بلا جواز نظر انداز نہیں کیا گیا. وزیر قانون اور انصاف فروغ نسیم نے کہا کہ ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں پاکستان کو جاسوسی کے الزامات پر پاکستان کی فوجی عدالت کی جانب سے کمانڈر کلبھوشن یادیو کو سنائی گئی سزا پر مؤثر نظر ثانی کرنے کو کہا تھا. انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے. بصورت دیگر بھارت پاکستان کے خلاف پابندیاں عائد کرانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آرڈیننس میں فوجی عدالت کے فیصلے کو ختم کرنے کو نہیں کہا گیا بلکہ اس کا واحد مقصد عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنا ہے. نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا معاف کرے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ کا ججمنٹ سیٹ اسائڈ کیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ شخص ہے، آئی سی جے کا ججمنٹ یہ ہے، یہ اس کے پاس جو اپرچونٹی تھی، ہی ہیز ناٹ فائلڈ اے پٹیشن انڈر دس آرڈیننس. ہم عدالت کے سامنے رکھتے ہیں. عدالت جو ہے سیکشن 3 کے پیرائے میں جو کہ آئی سی جے کا فیصلہ ہے اس کے حساب سے یہ فیصلہ کر لیں، بیکاز وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ. وزیر قانون نے اس امر پر زور دیا کہ پارلیمنٹ کو آرڈیننس کی منظوری دینی چاہیے کیونکہ یہ این آر او اپیل یا کسی خاص شخص کے حوالے سے قانون نہیں ہے. یہ مستقبل میں بھی ایسی کسی صورتحال کے لیے قابل اطلاق ہے جو جاسوسی کے مجرم شخص کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کے بجائے اس کے مؤثر جائزے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حق دیتا ہے. ایوان کا اجلاس اپیل کی سپہر 4 بجے ہوگا. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ہراساں کرنے کے واقعات کے خلاف فوری اور سستے انصاف کی فراہمی پر وفاقی محتسب کو سراہا اور ادارے پر اس کے مؤثر کردار میں اضافے پر زور دیا. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ہراساں کیے جانے کے واقعات کے خلاف تحفظ کے بارے میں وفاقی محتسب کشمالہ طارق سے ملاقات کے دوران کہی. صدر نے شکایات کے فوری ازالے میں محتسب کے کردار کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اخباری اور ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ پر آگاہی مہم چلانے پر زور دیا. وفاقی محتسب نے صدر کو کام کے دوران ہراساں کرنے کے واقعات سے پاک ماحول کی فراہمی کے لیے ادارے کے کردار کے حوالے سے تفصیلاً بتایا جو درج کرائے گئے 93% کیس نمٹا چکا ہے. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج اسلام آباد میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری سے ملاقات میں کامسیٹس یونیورسٹی کے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تحقیقی سرگرمیوں میں خصوصی توجہ دی جائے اور بین الاقوامی شہرت کی حامل یونیورسٹیوں سے الحاق اور اشتراک کیا جائے. صدر نے کہا کہ مارکیٹ کے ضروریات کے مطابق تعلیمی کورس تیار کیے جائیں. وفاقی وزیر نے صدر کو تعلیم کے فروغ میں کامسیٹس کی خدمات سے آگاہ کیا.
قومی تحفظ خوراک کے وزیر فخر امام نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ملک سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انسداد ٹڈی دل کے قومی مرکز میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ٹڈی دل کا حملہ اب بلوچستان کے 5 یا 6 اضلاع، سندھ میں 2 اضلاع اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بعض علاقوں تک محدود ہو گیا ہے۔ 5 یا 6 اضلاع میں بلوچستان میں یہ پایا جا رہا ہے، آج 2 مین اضلاع میں سندھ میں پایا جا رہا ہے، اور نسبتاً کے پی اور پنجاب میں اس کے چھوٹے چھوٹے بینڈز ہوں گے پر اس پیمانے پر نہیں ہے جہاں پہلے یہ تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں آج تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، پر اس کے برعکس، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ آج بات کرنی ضروری ہے کہ ہمیں تیاری ہونی چاہیے نفسیاتی طور پر، عملی طور پر، کہ یہ آ سکتا ہے۔ آلات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اسپرے کے لیے 9 طیارے موجود ہیں۔ وفاقی حکومت نے انتہائی مستحق کسانوں کے لیے بینکوں کے قرضوں پر مارک اپ سبسڈی کی مد میں مالیاتی ریلیف فراہم کرنے کے لیے زرعی مالیاتی پیکج کے تحت 6 ارب 86 کروڑ روپے سے زائد کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت تحفظ خوراک نے کہا ہے کہ 12.5 ایکڑ اراضی رکھنے والے کاشتکار ملک بھر میں اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ وزیر اعظم نے کرونا وائرس کے تناظر میں 1200 ارب روپے سے زائد کے مالیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا تاکہ ملک کے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ حکومت زرعی قرضے پر 10% مارک اپ کو برداشت کرے گی جو زرعی ترقیاتی بینک سے انتہائی مستحق کسانوں کو دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج شوگر ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے شوگر انکوائری کمیشن کی تشکیل کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست گزاروں اور وفاق کی طرف سے دلائل کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی حکومت نے چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا دلیرانہ اقدام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن کی تحقیقات کے دوران اہم حقائق معلوم ہوئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اب تک 2,19,783 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,200 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 54 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس دوران 22,006 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 2,70,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ سندھ میں 1,15,883، پنجاب میں 91,423، خیبر پختونخوا میں 32,898، اسلام آباد میں 14,766، بلوچستان میں 11,523، آزاد کشمیر میں 1,989 اور گلگت بلتستان میں اس وائرس کے 1,918 مریض ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ادارے کی جنرل اسمبلی کا آئندہ اجلاس کورونا وائرس کے سبب نومبر ستمبر میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا۔ عالمی ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ملکوں کے رہنما اپنے اپنے بیانات پر مشتمل پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیو کلپس اجلاس کے لیے جمع کرائیں گے۔ اقوام متحدہ کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ 193 رکن ملکوں پر مشتمل ادارے کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ورچوئل ہوگا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اگلے ماہ جنیوا میں شام کی آئینی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کے انفارمیشن آفس کی سربراہ الیسینڈرا ویلوسکی نے کہا کہ خصوصی نمائندے نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ کمیٹی کے شریک چیئرمین نے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترکی میں آج ہزاروں مسلمانوں نے استنبول میں 86 برس کے بعد تاریخی آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ لوگوں نے مسجد کے اندر اور باہر نماز جمعہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ 1500 سال قدیم یونیسکو کے بین الاقوامی ورثے میں شامل اس مسجد کو 1934 میں عجائب گھر بنا دیا گیا تھا، تاہم ترکی کی عدالت نے یہ کہہ کر اس کی حیثیت منسوخ کر دی کہ مسجد کا کوئی دیگر استعمال قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ چین نے امریکہ کو چینگڈو میں اپنا قونصل خانہ بند کرنے کو کہا ہے۔ بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ نے امریکی سفارت خانے کو اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ چینگڈو میں امریکی قونصل خانے کے قیام اور اسے چلانے کی منشا اور مرضی ترک کر دے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ چین سمیت کسی بھی ملک کے خلاف کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوگا۔ روس کے دفتر خارجہ کے ترجمان دمتری پیسکوف نے روزانہ کی بریفنگ میں بتایا کہ روس اور چین کے خصوصی تعلقات ہیں اور چین ہمارا شراکت دار ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری سرحدی جھڑپیں روس کے لیے انتہائی حساس معاملہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔
پی سی بی ڈومیسٹک کرکٹ سیزن برائے سال 2020-21 فرسٹ کلاس اور سیکنڈ 11 ٹیموں کے انتخاب کا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے مختلف آپشن پر غور شروع ہو گیا ہے۔ ٹیموں کی تشکیل کے لیے ڈرافٹنگ یا گزشتہ سیزن میں کارکردگی کی بنیاد پر اسکواڈ بنانے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ پی سی بی نے کورونا کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہونے والے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن میں کھیلنے والی 6 صوبائی ٹیموں کے اسکواڈ تشکیل دینے کے لیے غور شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر ندیم خان نے 6 صوبائی ٹیموں کے کوچز سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے ورلڈ روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کے لیے سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعے کو پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کی جانب سے چاروں صوبوں، ڈپارٹمنٹس اور کلب سائیکلسٹس کے لیے 2 سلیکشن کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، جس میں خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب کی سلیکشن کمیٹی شامل ہیں۔ ایونٹ میں سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ورلڈ روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام ایک روزہ آن لائن نیٹ بال سیمینار فاسٹ 5 میں شرکت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل گزشتہ روز اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ سیمینار 28 جولائی کو منعقد ہوگا۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے صدر مدثر آرائی نے بتایا کہ سیمینار کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیمینار میں 90 امیدواروں کی سیٹیں رکھی گئی تھیں اور سیمینار میں شرکت کے لیے رجسٹریشن کا عمل 3 روز تک رکھا گیا تھا، لیکن سیمینار میں شرکت کرنے والوں نے 3 گھنٹے کے اندر اندر اپنی آن لائن رجسٹریشن کروا دی تھی۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کی صنعت اور تجارت کے وزیر میاں اسلم اقبال نے آج لاہور میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دراجاتی ترقیاتی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فنی تعلیمی اداروں کے طلباء کو غیر امتحانات اگلی کلاسوں میں بھیجنے کی پالیسی کی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی فنی تعلیمی اداروں کو ایک چھتری تلے لانا چاہتی ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے زرعی باغبانی کے فروغ کے لیے ہنگری سے درآمد کیے جانے والے چوڑے پتوں کے حامل پودے سیلکس اور روبینیا کے ٹرائل کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان نے مالی سال 2019-20 کے پہلے 11 ماہ کے دوران کئی ملکوں میں سفری سہولیات فراہم کر کے 66 کروڑ 49 لاکھ ڈالر سے زائد آمدن حاصل کی۔ بزنس ماڈل کینوس کے عنوان سے آن لائن ورکشاپ 25 اور 26 جولائی کو ہوگی، جس کا مقصد نوجوانوں کو کامیاب کاروباری ماڈلز تیار کرنے اور اپنا کاروبار شروع کرنے کے قابل بنانا ہے۔ مالی سال 2019-20 کے دوران ٹیکسٹائل مصنوعات کی درآمد میں گزشتہ مالی سال کی نسبت 21.48% کمی آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 29 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 37,607 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 166 روپے 7 پیسے اور قیمت فروخت 169 روپے 93 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 211 روپے 68 پیسے اور 216 روپے 63 پیسے، یورو 192 روپے 84 پیسے اور 197 روپے 33 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 44 روپے 23 پیسے اور قیمت فروخت 45 روپے 36 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,01,766 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش خدمت ہے فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کے معروف ادیب قدرت اللہ شہاب کی آج 34ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی ایک رپورٹ۔ 24 جولائی سن 1986 کو پاکستان کے نامور سول سرونٹ اور اردو ادیب قدرت اللہ شہاب اسلام آباد میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب 26 فروری سن 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1941 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کے بعد وہ انڈین سول سروس میں شامل ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے بہار، اڑیسہ اور بنگال میں خدمات انجام دی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ متعدد اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ برکھا رت کی بات نہ کرنا، برکھا رت تو بیت گئی، تیری آنکھوں میں ایک آنسو، میری آنکھوں میں طوفان۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شر انگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا۔ شہاب صاحب کی خدمات کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو فلسطینی مسلمانوں کی ایک عظیم خدمت تھی۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور سرخ فیتہ کے علاوہ ان کی خود نوشت سوانح عمری شہاب نامہ شامل ہے۔
ترک اداکار انجن ایٹلن نے جو ارطغرل کا کردار ادا کر رہے ہیں کینسر کے مریضوں کی مدد کے لیے عطیات دینے کی مہم شروع کی ہے، جو ان کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات کا حصہ ہے۔ ایٹلن عرف ارطغرل نے انسٹاگرام پر اعلان کیا ہے کہ اس برس اپنی سالگرہ کے موقع پر وہ ترک کینسر سوسائٹی کے لیے عطیہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر یہ پیغام ترک اور انگریزی زبانوں میں بھی نشر کیا۔ اور فن کی دنیا کے بعد اب سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ چین کے قومی خلائی ادارے نے آج ملک کے مریخ مشن کا نام رکھنے کے لیے عالمی مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ CNSA کے خلائی مرکز کے مطابق نام رکھنے کا عمل نامزدگی کے داخلے سمیت 4 مراحل پر مشتمل ہے، جن میں 10 مجوزہ نام ججز اور 3 نام عوامی ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہوں گے، اور اس کے بعد حتمی انتخاب آج سے 2 اگست کی آدھی رات تک شرکاء بیدو موبائل ایپ کے ذریعے اپنے تجویز کردہ نام جمع کرا سکتے ہیں، جو نام بھیجنے کا باضابطہ چینل ہے، یا کاغذی فارم میں بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ چینی سائنسدانوں نے خون کا ایک ٹیسٹ وضع کر لیا ہے، جس کی مدد سے 5 مختلف اقسام کے سرطان کی نشاندہی سرطان کی تشخیص کرنے والے مروجہ طریقوں کے مقابلے میں کئی سال پہلے ہی کی جا سکتی ہے۔ آسٹریلوی محققین نے انفیکشن اور سوزش کے علاج کے لیے پلازما سے بنی پٹی تیار کر لی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب سنتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش بالا کوٹ میں 21 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں رہا، جہاں ٹمپریچر 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، خطہ پوٹوہا، مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور زیری سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 40، لاہور 36، کراچی 36، پشاور 40، مظفر آباد 38، سری نگر 32، جموں 35، پلوامہ 32 اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں قومی ترقیاتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر بندرگاہ کا منصوبہ نہ صرف بلوچستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس سے پورے خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں مسئلہ کشمیر کو تمام بین الاقوامی فورمز پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ عوام کو ارزاں نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں 50,000 نئے یوٹیلیٹی سٹورز کھولے جائیں گے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ملک سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس سے 54 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 1200 سے زائد نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ ترکی میں ہزاروں مسلمانوں نے آج 86 سال کے بعد استنبول کی تاریخی آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، مدیر کھیل تجارتی سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر زنیرہ خالد، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ عبد الہادی معیار، اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
रईसा काज़मी और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।